الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين إمام الأنبياء والسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين المهديين وعلى جميع الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر ناظرین، بھائیوں، بہنوں، بچوں، انسانوں نے آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے سے اس معاملے پہ باتیں لڑائیں کہ قیامت ہوگی نہیں ہوگی، کب ہوگی، کیسے ہوگی، یہ ممکن ہے ناممکن ہے. الذی ہم فیہ مختلفون. اللہ رب العزت نے اس جسد خاکی کو سمجھانے کے لیے اس سے بہت بڑھ کر چیزیں جو اس کی روزمرہ مشاہدے میں بھی ہیں، استعمال میں بھی ہیں، اس سے مستفید ہونے والا انسان اللہ رب العزت نے متوجہ فرمایا. یہ سب کچھ تمہارے ارد گرد اطراف و اکناف میں کیا ہے؟ قیامت کے چکر میں پڑنے کے بجائے غور کرو اور دیکھ لو عجائب قدرت الہیہ کو اور سمجھ جاؤ کہ اتنی طاقت والی ذات تم جیسے ایک معمولی سی ایک مخلوق آسیب پذیر اس کو پیدا تو کر سکا، پال سکا، انواع و اقسام کی روزیوں سے اسے کھلا پلا سکا، موت بھی دے رہا ہے، اسے دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے مشکل ہوگا؟ تم لوگ یہی سمجھ رہے ہو شاید. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. یہ بھی تو دیکھ لو، یہ نومکم سباتاً وجعلنا اللیل لباساً وجعلنا النہار معاشاً. اب یہ بھی دیکھ لو وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. تمہارے اوپر ہم نے 7 آسمان بنائے ہیں، انتہائی طاقتور، انتہائی مضبوط، محکم. لیکن اپنی مضبوطی اور محکمیت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ایسے مطیع فرمان بردار کہ وہ اللہ کے امر کے بغیر کچھ نہیں کریں گے. ایک دن آئے گا جب اللہ رب العزت سب کو توڑ پھوڑ کر دیں گے اپنی مرضی سے، تو پھر کچھ نہیں رہ جائے گا باقی. آسمان، ستارے، سیارے. اب جن چیز کو انسان ستارے کہتا ہے، استار یا اسٹار کہتا ہے، دراصل کتنے بڑے بڑے سیارے ہیں واللہ عالم.
اور ان سارے سیاروں میں سے ایک چھوٹا سا سیارہ زمین ہے، یہ رقبہ ارضیہ جسے کہہ دیں، جو کروڑوں میل پر طویل و عریض ہے، یہ سب سے چھوٹا ہے اللہ کی قدرتوں میں۔ اور سائنس نے، جس پر کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب ثبوت آ گئی تو پھر ایمان ورنہ نہیں، وہی سائنس ورطہ حیرت میں پڑ چکی ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ جتنے حد تک ہم آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں خلا میں، فضا میں، ہماری جہالت بڑھتی جاتی ہے۔ جہالت کا معنی لا علمی، ایک جہالت ہٹ درمی کے معنی میں آتا ہے، وہ نہیں، لا علمی یعنی ایسی چیزیں ہمیں نظر آ جاتی ہیں کہ ان تک پہنچنا ہمارے لیے مسئلہ ہوتا ہے اور ان کے بارے میں جاننا ہمارے لیے مسئلہ ہوتا ہے۔ آج تک آپ نہیں دیکھتے کہ کہا جائے کہ سائنسدانوں نے کوئی سیارہ بنایا، وہ تو دور کی بات ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، اللہ کے علاوہ جن چیزوں کی عبادت کر لیتے ہو وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، پیدا کرنا دور کی بات۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اگر ایک مکھی ان کے سامنے سے کوئی چیز اٹھائے، وہ اسی چیز کو اس مکھی سے چھین نہیں سکتے۔ سیارہ دور کی بات ہے، وہ صرف دیکھ سکتے ہیں۔ بَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، مضبوط ہیں، زمین پر نہیں گرتے، کوئی ستون نہیں ہے، کوئی پلر نہیں ہے۔ مقصد زندگی سمجھ جاؤ اور اپنا کام آسان کر دو، سرگردان رہنے کے بجائے منزل سے غافل نہ ہو جاؤ، عبدیت کے تقاضے پورے کرو۔ یہ غم تو ہے ہر طبقہ کے انسان کو، کافر اور مسلمان کو، ملحد اور دہریے کو، صوفی اور بزرگ کو بھی۔ چہ خورد بامداد فرزندم، بقول شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ رات کو جب نماز کے لیے نیت باندھ لیتا ہوں، پہلی بات یہی آتی ہے کہ کل بچے کیا کھائیں گے۔ اس سوچ میں مبتلا ہونے کے بجائے عبدیت الہی کو اپنا مشن بنا دو، ہدف بنا دو، مقصد بنا دو اور اسی میں لگے رہو۔ اللہ رب العزت نے جو کائنات بنا دی ہے، اس سے تم جتنے استفادہ کر سکے ہو کر رہے، باقی دیگر معاملات وہ اللہ کے اختیار میں ہیں، چاہے آپ ان میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کر بھی لیں یا نہ کریں۔ سائنسدانوں نے خلا میں نفوذ پیدا کیا، چاند پر قدم رکھا، یہ کیا وہ کیا۔ اس سے پہلے لوگ زیادہ سمجھدار تھے۔ یہ خوارزمی اور البیرونی اور فلان قسم کے سائنسدان ہزاروں گنا ان دور کے سائنسدانوں سے زیادہ ماہر تھے، عالم تھے اس فن میں، عامل بھی تھے، عمل کرنے والے تھے، لیکن قدم نہیں اٹھا سکے کیونکہ اللہ نے ان کے لیے یہ مواقع پیدا نہیں فرمائے تھے۔ ان کے تصور دینے کی حد تک بات تھی۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، یہ خلا بھی ہے، آسمانیں بھی ہیں، اور سائنسدان تو آسمانوں کے بارے میں سرگردان بھی ہیں بیچارے۔ نہیں، کوئی آسمان نہیں ہے، یہ تخیلات ہے، یہ آنکھوں کی وہ ہے، انواع و اقسام کے معقول اور غیر معقول تجزیہ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن والذین یؤمنون بالغیب والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور ایمان بالغیب وہ تمام معاملات اللہ کی مرضی سے یقین کر لیتے ہیں، پھر حساب و کتاب کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ آسمان چاہے خلا کو نام دے یا اللہ رب العزت کی قدرت کی اتنے وسیع و عریض کائنات کی جتنے بھی یہ
سائنسدانوں کے بنائے گئے اسباب و آلات کو بھیجا گیا، کتنے عرصے رستے میں رہے، کتنی سرعت اور اسپیڈ کے ساتھ جاتے رہے، مگر کہیں تک پہنچنے کے لیے انہیں کتنے سال لگے، کہیں 9 سال کے بعد پہنچے، کہیں 8 سال کے بعد پہنچے، پھر وہاں سے تصویریں بھیجنا شروع کی، اور پتہ نہیں کہ واقعی ایسا ہے بھی یا نہیں۔ یہی سمجھ رہے تھے کہ ہم نے مثلاً 1980 میں ایک چیز خلا میں بھیج دی، مگر وہ اب بھی رستے میں ہے، ہو سکتا ہے وہ رستے ہی میں نہیں، وہیں کڑے اپنی جگہ پر، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ رستے میں ہے، ہم ساتھ تو نہیں ہیں نا۔ وہ اینک اور دوربین کی بات ہے، کیمرہ کی بات ہے، اور ان سگنلوں کی بات ہے جو وہاں سے آتے ہیں، حتمی کوئی چیز کوئی بھی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے کائنات جو وسیع و عریض ہے، اس کو دیکھو، اور مشاہدہ قدرت کے حوالے پر یہ یقین کر لو کہ تم تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہو۔ جب کچھ نہیں ہو تو وہی کچھ جو ہو وہی بن کے رہو، اللہ کا بندہ، اللہ کی بندگی کرنے والا، اور اللہ کے رحمتوں سے تمنا رکھنے والا، اور اللہ رب العزت کے غضب سے بچنے کی کوشش کرنا۔ یہ اہداف ہیں آسان، ان کے پیچھے پڑ جاؤ، اور جو کلمہ طیبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے دنیا میں تشریف لائے ہیں، اسی کلمہ کو لینے والے، اس پر چلنے والے، اس کی دعوت دینے والے، اس کی حفاظت کرنے والے بنو تو بات بنے گی۔ انہی باتوں کے ساتھ آج کی نشست برخاست ہوتی ہے۔ جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، دیکھا گیا، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا ہے کہ یہ ہماری آخرت کے ذخیرہ ہوں، ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے، ہمارے متعلقین اور احباب کے لیے، سامعین اور ناظرین کے لیے، اور اللہ رب العزت ہم سے وہ کام لے کہ اس کے عوض میں اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا